اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو شیطان کے راستے پہ نہ چلو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ اتباع کرو، نہ چلو، کیوں نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب حضرت آدم نبی علیہ السلام کو زمین پہ تشریف لے جانے کا حکم ہوا، سارا معاملہ بنا، اور جناب آدم نبی علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جو اس کو مقام و مرتبہ تھا وہ چھن گیا، واستکبر وکان من الکافرین۔ تو پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا کہ رب کریم، اے رب، مجھے آدم کی وجہ سے جنت سے نکال رہا ہے، مجھے یہ مقام و مرتبہ آدم کی وجہ سے چھینا گیا نا، تو اگر میں جنت میں نہیں نہ رہا تو اب جانے میں ان کی اولاد میں سے بھی کسی کو نہیں دوں گا۔ اس لیے کیا کہا گیا، انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ اس نے اس دن کہا تھا اگر میں جنت میں نہیں رہا آدم کی وجہ سے تو اب جانے میں ان کی اولاد میں سے بھی کسی کو نہیں دوں گا، ان سے اس طرح کے کام سرزد کرواؤں گا کہ یہ جنت کے حقدار، جنت کے مستحق نہیں رہیں گے، کھلا دشمن ہے۔ لیکن حضرت جی نہ ہم نے قرآن پڑھا، نہ ہم نے قرآن کھولا، تو جس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کھلا دشمن ہے، ہمارے اسے یرانے ہیں، اسی کی مانتے ہیں، اسی کی سنتے ہیں اور اسی کے راستے پہ چلتے ہیں۔ جو وہ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، وہ جو دل میں بات ڈالتا ہے کوئی چیک ہی نہیں کرتا کہ یہ بات کدھر سے آئی ہے، یہ بات عمل کرنے والی ہے بھی کہ نہیں، اس بات پہ چلنا بھی چاہیے کہ نہیں۔ خاوند کے دل میں ڈالا دے بڈی نو طلاق، اس نے کچھ بھی نہیں سوچا، دے دیا۔ بیوی کے دل میں ڈالا مانگے دے کو طلاق، کنی دیر رہنی ہے دے نال، اس نے بھی کچھ نہیں سوچا، اس نے بھی کہا دے دے، ایسے کر ویسے کر ویسے کر ایسے کر۔ تو یہ تو حضرت جی ان کے لیے ہے کہ جو بچنا نہیں چاہتے، لیکن جو بچنا چاہتے ہیں پھر اللہ کہتا ہے میں ضرور بچاؤں گا۔ یہ تو ان کے لیے ہے کہ جو بچنا ہی نہیں چاہتے، جو چل رہی اس کی، جو فیصلہ کر چکے ہیں کہ چلنا ہی اس کے راستے پہ ہے، لیکن جو بچنا چاہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ایک بار صدق کے دل سے، صرف اتو نہیں، اے بھی نال ہوئے، یہ نہیں یہ کچھ اور کہہ رہا ہو یہ پڑھ رہی ہو، فرماتے ہیں جو صدق کے دل سے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا تو اللہ اس کے اور شیطان کے درمیان 10,000 پردے حائل کر دے گا۔ 10,000 صدق کے دل سے، اتو نہیں، صرف دل بھی ساتھ جو صرف ایک بار اللہ سے پناہ مانگے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ 10,000 پردے درمیان میں حائل کر دے گا شیطان کی اور اپنے بندے کی۔ جو بچنا چاہے سچے دل سے اپنے اللہ کو پکارے، اور پھر جس کو اللہ بچائے اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے، اس کا پھر کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے، لیکن ہم پکارتے نہیں۔ اور امام ابن جوزی نے بھی کمال لکھا، آپ فرماتے ہیں تو اپنے کسی دوست سے ملنے چلا گیا، جب تو اس کے دروازے پہ پہنچا تو اس کے دروازے پہ ایک خوفناک سا کتا بیٹھا ہے، اب وہ تجھے اندر نہیں جانے دے رہا، جب تو اندر جانے کی کوشش کرتا ہے وہ تجھ پہ بھونکتا ہے، وہ تجھ پہ جھپٹتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب تو کیا کرے گا، اس کتے سے جھگڑے گا؟ وہ تو جھگڑ ہی نہیں سکتا اس سے۔ اس کا آسان سا طریقہ ہے تو اپنے دوست کو آواز دے جس کے تو گھر آیا، وہ جب باہر آئے گا وہی کتا جو تھوڑی دیر پہلے تجھ پہ جھپٹ بھی رہا تھا، تجھے کاٹنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، اس نے صرف ایک بار اس کو کہنا ہے بیٹھ آرام سے، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے کتے کا، وہی کتا اس کی ساری حالت بدل جائے گی، اس نے آرام سے زمین پہ بیٹھ جانا، تجھے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں یہ شیطان نے بھی اللہ کا کتا ہے، تو اس سے کیوں لڑتا ہے؟ تو اپنے اللہ کو پکار ہے، تو اپنے اللہ کو کہے، تو اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر، اور عرض کس طرح کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کبھی پکار تو صحیح، کبھی سچے دل سے اس کو۔ یہ تو شیطان کا رولا ڈال رہا ہے، یہ سارے رولے تو بھول جائے گا،
پھر بڑے بڑے بزرگوں پہ اس نے بڑی بڑی کوششیں کی، لیکن جس کو اللہ نے بچایا یہ پھر اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکا حضرت۔ خود کہہ رہے ہیں حضرت، خود کہتا ہے وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو گمراہ کروں گا۔ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ مصباحی پہ بھی پورا زور لگاؤں گا، کیونکہ مجھ پہ تو بڑا سا، میں آپ کو کیا بتاؤں، بس بعض دفعہ تو بالکل قریب، لیکن وہ پھر کرم کر کے اس طرح نکالتا ہے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں جی، جمعے کا دن، ہمیں بندہ پہ جھوٹ بولے، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر اس کو گراتا ہوں تو صرف یہ نہیں گرے گا، ساتھ اتنے زیادہ گریں گے، ادھر تو جتنے زور لگتے ہیں ہم آپ کو بتا نہیں سکتا۔ بس پھر وہ ہر بار بچا لیتا ہے، بالکل قریب حضرت، لیکن وہ اس طرح نکالتا ہے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ علم جتنا زیادہ ہوگا زور اتنا زیادہ لگے گا، عمل جتنا زیادہ ہوگا زور اتنا زیادہ لگے گا۔ باقی تو اس نے کسی پہ زور تو اس نے آنا تو اس نے ادھر ہی ہے نا جدھر مال ہے، جدھر کچھ ہے آئے گا تو ادھر ہی نا چھیننے کے لیے۔ جتنا عمل زیادہ ہوگا زور اتنا زیادہ مارتا ہے۔ اس لیے ذرا ایک کی نسخہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ بچا لے میرے، اللہ میں نے بچا لے میرے، اللہ مجھے اس کتے سے بچا لے۔ تو پھر وہ خود ہی قرآن ہے، پہلے خود کہتا ہے والا اغوینہم اجمعین، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اجمعین سب کو گمراہ کروں گا، لیکن پھر آگے خود ہی کہتا ہے الا، مگر عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پہ میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ خود ہی کہہ دیا اس نے، خود ہی ہاتھ کھڑے کر گئے، الا جو تیرے مخلص بندے ہیں، اخلاص والے ہیں، ان پہ میرا زور نہیں چلے گا، باقی نہیں چھوڑوں گا کسی کو۔ اس لیے حضرت مخلص ہو جائیے اور پھر اپنے اللہ کو پکاریے، حضرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو جس کو میرا اللہ بچائے اس کا بگاڑ کوئی کچھ نہیں سکتا۔ حضرت جو خود بچنا چاہے اس کے لیے ہزار راستے ہیں، جو خود ہی نہ بچنا چاہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے حضرت میں اللہ کے حضور دعا کروں گا اللہ ہمیں بچنے والی سوچ عطا کر دے۔ اس وقت بہرحال بچنے والی سوچ ہے، اللہ ہمیں بچنے والی سوچ عطا کر دے۔ اس وقت تو پوری جاری ہیں، اس وقت تو پورا جناب نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ ان قریب حضرت جی پیشی ہے۔ اور یاد رکھیے گا حضرت، اس کے دل میں نا اس کو اتنا اختیار نہیں دیا گیا کہ یہ میرا ہاتھ پکڑ کے نا مجھ سے گناہ کروانے لے جائے۔ اس کا اختیار صرف اتنا ہے کہ یہ دل میں بار ڈال سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتا۔ بس یہ ہم سے جج نہیں ہوتا کہ جو بات آئی ہے یہ قابل عمل ہے کہ نہیں ہے، بس بات آئی فوراً دے طلاق، ہو گئی طلاق۔ اس طرح ہو نہیں رہا۔ ایک بزرگ تھے، کیونکہ حضرت کہتے ہیں ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے، ایک فرشتہ بھی ہے۔ یہ مفہوم ہے کہ جب ہم رات کو اپنی چارپائی پہ لیٹتے ہیں نا سونے کے لیے، دائیں جانب فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور بائیں جانب شیطان کا ذکر کر کے سوتے ہیں، تو پھر شیطان کہتا ہے اب تو نے اللہ کو پکار لیا، اب تو اللہ کی پناہ میں، اب میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ پھر ساری رات دائیں جانب فرشتہ بندے کی حفاظت کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سوتا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ فرشتہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور بندے کی ساری رات شیطان کے ساتھ گزرتی ہے، بندے کی ساری رات شیطان کے ساتھ گزرتی ہے۔ بندے کے ساتھ فرشتہ بھی ہے اور فرشتہ اچھی بات ڈالتا ہے اور شیطان، بس ہم سے یہ جج نہیں ہوتا حضرت کہ فرشتے والی کون سی ہے اور شیطان والی کون سی۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک دن اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں پیر و مرشد کا جوتا ٹوٹ گیا۔ اب وہ سردی بڑی تھی حضرت، اب وہ ننگے پاؤں نہ چل رہے تھے، تو مرید کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی چادر پھاڑ کے نا تو شیخ کے پیروں میں باندھ دیتا ہوں تاکہ ان کو چل۔ اس نے جوتا پیش کیا نا، حضرت نے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر میں اگر میں پہنوں گا تو پھر تجھے تکلیف ہوگی، تیری تکلیف تو مجھ سے دیکھی نہیں جائے گی، اس لیے تو پہنے رکھ کر چلتا رہے۔ اور جوتا تو نہیں لیا، تو اس نے نا اوپر چادر اوڑھ رکھی تھی، تو دل میں خیال آیا کہ یہ چادر پھاڑ کے نا شیخ کے پیروں میں باندھ دیتا ہوں۔ چلو جوتا تو آپ نے قبول نہیں کیا، تو آپ کے پاؤں سردی کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ ساتھ ہی دوسری بات دل میں آئی
جو تو چادر انہوں نے پیروں چ باندھ دے گا تو آپ پہ ٹھنڈ نہ مر جائے گا. اس نے چادر نہیں باندھی. اسی مقام پہ پہنچے, شیخ کے پاؤں گرم کیے گئے. اب وہ مرید اپنے شیخ سے پوچھتا ہے, حضرت کہتے ہیں جی بندے کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے اور ایک شیطان بھی ہوتا ہے. فرشتہ اچھی بات ڈالتا ہے, شیطان غلط بات ڈالتا ہے, تو کیسے پتہ چلے کہ کون سی بات شیطان کی طرف سے اور کون سی فرشتے کی طرف سے؟ فرمایا وہ جو تیرے دل میں خیال آیا تھا نا کہ چادر پھاڑ کے شیخ کے پیروں میں باندھ دے, وہ فرشتے کی طرف سے تھی, اور جو پھر خیال آیا تھا نا جو چادر بننے کا پہ ٹھنڈ نہ مار دیں گا, وہ شیطان کی طرف سے تھی. دونوں اپنا اپنا کام کرتے ہیں. لیکن ہم اکثر حضرت آپ دیکھیں نا حضرت, آپ کوئی بھی ہم اللہ مجھے محفوظ رکھے غلط کام کرنے نکلیں, خیال آتا ہے نہ کر, آتا ہے نا جی خیال, پکی بات ہو ہی نہیں سکتا. میں کہتا ہوں برے سے برا بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں خیال آتا. خدا معاف فرمائے, اب آتا ہے خیال حضرت اندر, جو وہ ہوتا ہے وہ اچھا خیال ڈالتا ہے, لیکن جو ہوتا ہے دوسرا شیطان وہ آگے سے پھر اللہ معاف فرمائے اکثر و بیشتر حضرت ہم شیطان کی مانتے ہیں اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی. دیکھیے اتنا یاد رکھیے گا, اس کو صرف اتنا اختیار ہے کہ وہ میرے دل میں بات ڈال سکتا ہے, اس سے زیادہ وہ مجھے رجی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے زنا کروانے نہیں لے جا سکتا. اس صرف میرے دل میں زنا کا خیال ڈالے گا, باقی جو کرنا میں نے خود کرنا ہے. وہ مجھے اپنے پاس سے پیسے دے کے گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کے وہ رجی مجھے سینما میں فلم دیکھنے نہیں لے جا سکتا. وہ صرف دل میں خیال ڈالے گا. ہم کہتے ہیں نا یار دل کرتا ہے کوئی چنگی جی فلم دیکھی, وہ صرف اتنا اختیار رکھتا ہے. وہ مجھے اپنی گاڑی پہ بٹھا کے نائی کی دکان پہ نہیں لے جا سکتا داڑھی اتروانے کے لیے, وہ جانا بھی میں نے ہے, کہنا بھی میں نے ہے, اپنی جیب سے نکال کے پیسے بھی میں نہیں دینے ہیں. وہ صرف اتنا کرے گا کہ دل میں خیال ڈالے گا, اور ہم نے اس خیال کا رد کرنا ہے. نہیں بھائی, میرے اللہ اور اللہ کے نبی نے منع کیا, بھلا تقربوا زنا, زنا کے قریب بھی نہیں جانا. بھائی اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا فلم سے, اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا اس کام سے. اتنا اس کے پاس ہے. اس سے زیادہ وہ ایک بزرگ تھے, بڑے بڑے بزرگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا ایک بار, بڑے بدصورت بوڑھے کی شکل میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف سے تشریف لا رہے تھے, تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. نبی علیہ السلام نے اس سے کچھ سوالات کیے, اس نے اس کے جواب بھی دیے آگے سے. اس طرح پھر نبی پاک علیہ السلام کی کامل اتباع کے صدقے آپ کی امت کے جو بعض اولیاء ہیں ان کو بھی یہ کمال بخشا گیا. انہوں نے بھی اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ اس کو بھیج, ہمیں سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. یہ پھر آیا, بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں, انہوں نے سوال پوچھے بھی اس سے, یہ سب سے زیادہ کس حالت میں تو بندے پہ غالب آتا ہے؟ اس نے کہا غصے میں. اس لیے تو حکم دیا گیا غصہ ہے تو کنڈیشن بدلو اپنی, گھر سے باہر چلے جاؤ, پانی پیو, وضو کرو. غصہ ہے تو اپنی کنڈیشن بدلو, چینج کر دو, نکل جاؤ گھر سے باہر. کیونکہ اگر آپ نے نہ بدلا تو اینڈ پھر کیا ہونا ہے؟ طلاق. وہ ادھر بھی اس نے پوری آگ لگا رکھی ہوتی ہے, آگ ادھر بھی پوری, دونوں دانش مندی کا آگے سے جو ہے نا. کیونکہ حضرت جی یونیورسٹی کالج میں تو ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں اور وہ دنیا سکھا رہے ہیں, بس دین کیا ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے, یہ تو آپ کو دین نے سکھانا تھا. مثال کے طور پہ حضرت ایک صحابیہ تھی, ان کا نا بیٹا انتقال کر گیا. اب صحابی گھر پہ نہیں ہے, خامن گھر پہ نہیں ہے, پیچھے سے بچہ, چھوٹی بات ہے حضرت جی بچے کا انتقال کر دینا, کچھ چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے حضرت, بیٹے کا مر جانا کچھ چھوٹی بات ہے. لیکن دین والی بیٹی تھی, اس کو قرآن حدیث اس کو سمجھ تھی حضرت. اس نے کوئی رولا شولا نہیں ڈالا. میرا بندہ مزدوری پہ گیا ہوا ہے, اس نے کیا کیا, بچے کو غسل دیا, اس کے سر میں تیل ڈالا, اس کو چارپائی پہ اس انداز سے لٹا دیا کہ لگے کہ یہ سو رہا ہے. شاید میرا ام سلیم تھی, شاید اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں نام کے حوالے سے. وہ جب خامند آیا نا گھر, اور اپنے آپ کو بھی تیار کیا, اس دور میں جتنی اسلام اجازت دیتا تھا اس حوالے سے تیاری کی, غسل کیا, اچھے کپڑے پہنے, اچھا خود کو تیار کیا. جب خامند آیا نا, وہ بیوی کوئی سال میں دیکھا تو آدھی تھکاوٹ تو ویسے ہی اتر گئی. انہوں نے پوچھا, ظاہر گھر میں آتے پہلا سوال یہی ہوتا ہے نا سب کا بھی, بچے کدھر ہے؟ انہوں نے بھی پوچھا بچے کا نام لے کے کدھر ہے. انہوں نے کہا وہ چارپائی پہ آرام سے لیٹا ہوا ہے. گئے جا کے بچے کو, اللہ بچہ انتقال کر چکا ہے. کھانا اچھا بنایا تھا, خامند کے ساتھ بیٹھی, کھانا کھایا بھی, کھانا کھلایا بھی, ان کے ساتھ باتیں کی, دل جوئی کی, ان کو خوش کیا. ان کی تھکاوٹ جب اتر گئی نا ساری تھکن, تو پھر پوچھتی ہیں اگر آپ کو کوئی چیز بطور امانت دے اور پھر وہ اپنی امانت واپس لے لے تو پھر آپ آگے سے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا بھائی جب چیز تھی ہی امانت, تو جس کی امانت ہے وہ جب واپس مانگے گا تو میں کون ہوتا ہوں, میں تو دے دوں گا واپس. پھر وہ کہتی ہیں وہ جو بیٹا اللہ نے ہمیں بطور امانت نہیں دیا تھا, وہ اللہ نے ہم سے واپس لے لیا ہے. اتنی سی بات ہے. یہ ہم حضرت نہ سیکھ سکے نہ اپنی بچیوں کو سکھا سکے. کیا بولنا ہے, کدھر بولنا ہے, کدھر کیا نہیں بولنا, یہ نہ ہم نے خود سیکھا اور نہ ہم نے اپنی بچیوں کو سکھایا.
اگر خامن تھا تو اس کے لیے حکم تھا. محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے, اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں. یہ آپ نے بھی نہیں سیکھا, یہ میں نے بھی نہیں سیکھا. تو پھر کیا ہے, پھر حضرت کار پانڈے کھڑکنڈے دینے, کار پانڈے کھڑکنڈے دینے. 1 ہفتے بعد طلاق, 4 دن بعد طلاق, مہینے بعد طلاق, 6 مہینے بعد طلاق. معمول بن گیا لوگوں کا. وجہ دین نہیں آتا. زندگی کیسے گزارنی ہے, میاں کے حقوق کیا ہیں, بیوی کے حقوق کیا ہیں, پتہ ہی نہیں کسی کو. جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں بس. جدھر اس کو غصہ آیا, اس کو غصہ آیا, سب ختم کر دیا. دونوں میں سے کوئی سمجھنے کو تیار نہیں. چل ایسے وہ غصے چ میں ٹھنڈا پہ جاؤں. میاں نہیں سمجھنے کو تیار. چل بھائی سارا دن بھی بیچاری تھکی ہوئی ہے, اتنے زیادہ بچے ہیں, کپڑے دھوتی ہے, گھر صاف کرتی ہے, ہزار اس کو ٹینشن نہیں ہے. چل اس وقت تھوڑی سی ہے, میں ٹھنڈا رہ جاؤں تھوڑا سا. نہ جی عورت کو اس بات کا خیال ہے بیچارہ سارا دن مزدوری کر کے کھپیا تپیا کر رہا ہے, میں بعد میں یہ پنڈورا باکس کھولوں گا, یہ ہوا, ایسے ہوا, ویسے ہوا, اس نے یہ کیا, اس نے ویسے کیا, وہ مجھے یہ کہہ گئی. وہ بندہ آگے بیچارہ سارے دن کا یہ سن کے آیا ہوتا ہے, آگے سے پھر وہ یہی والا کھول دیتی ہے. نہ اس کو سمجھ آئے نہ اس کو سمجھ آئے. مجھے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی زبردست بات سنایا کرتے تھے. آپ کو عورتوں میں ولیہ بڑی کم ملیں گی جی. اللہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے جی, کیونکہ کیمرہ لگا تھا, انہیں بھی گل چکی جانی ہے, دیکھو جی ایک ہی کہنے جی, آپ کو بڑی کم ملیں گی. حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے اس ناروال والی سائڈ پہ نا, ہمیں پتہ لگا کہ 2 جی ولی نے, بابے ہوری تے ہیں نال, مائی ہوری بھی ولیاں نے. حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اسپیشل دیکھنے گئے کہ بابے ہوری تے ولی ٹھیک نے, اماں جی ولیہ کی میں بن گئی ہیں. وہ بابے ہوری نا لوہارا کام کرتے سن, داتریاں شاتریاں لاندے سن. فرماتے ہم جا کے بیٹھ گئے, انہوں نے بڑی محبت کی. کہتے میں نے بابا جی سے پوچھا, بابا جی تسی تے چلو ولی سمجھ آ گئی نا, ماں ہوری ولیہ کی میں بن گئی ہیں. تو فرماتے ہیں آگے سے کہنے لگے لو تانوں نہیں بہا دنے یہ ولی کی میں بنی ہے. وہ بابا جی نے اپنے مخصوص انداز میں اماں جی کو کہتے ہیں پل یہ لو کہ پتہ نہیں پرنا کتنے وے, جہاں حضرت اندر ویکھ لگتا کہ اندر ہی چھڈ آیا. اللہ پرنا بابے ہوراں دے مونڈے تے سی. وہ اماں جی اٹھیاں اندر گئیاں جا کے پرنا ویکھ کے نا, تے آ کے کہندیاں نے اندر تے نہیں جے لبا کوئی بھی, تسی آکھیا تے چلو میں ویکھ آئی ہاں, تے ذرا دھیان کرو ہاں پرنا تہاڈے مونڈے اُتے ہی ہے. کہندے نے او ہو بس عمر زیادہ ہو گئی نا, مینوں نہیں یاد رہندے. فرماتے ہیں حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ مجھے بابا جی کہنے لگے حکیم جی سمجھ آئی جی کہ کیویں ولیہ بن گئی ہے. کہتے میں نے عرض کی, فرمایا انہوں پتہ پہلے بھی سی کہ پرنا میرے مونڈے تے, لیکن میں جو آکھیا سی کہ جا کمرے جو ویکھ گیا صرف میرے آکھن کا اٹھ کے ٹر گئی سی. یہ اس لیے ولی بن گئی ہے, یہ اس لیے ولیہ بن گئی ہے. پتہ اس کو پہلے بھی تھا کہ کپڑا میرے مونڈے تھے, میں جو آکھ بیٹھا تھا کہ اندر جا کے کھری ویکھ گیا, اس نے میری بات کا اتنا پاس اتنا لحاظ. لیکن آج حضرت آپ اگر کسی کو یہ بات سنائیں گے تو آگے سے جی کیوں کریے بھائی, کیوں شوندا تو مینوں پتہ نہیں ہے, وہ دے واسطے کرنا ہے. کیوں شوندا نہیں مینوں پتہ کوئی, وہ دے نہیں کرنا. کرو گے وہ دے کولو اجر پاؤ گے, نہیں کرو گے تو پھر بھی پیش تو دی بارگاہ اس کے لیے کرنا ہے. ہم نے اس کے لیے اچھا بننا ہے. اس نے مجھے حکم دیا اپنی بیوی کے لیے اچھا ہونے کا, میں نے اس کے لیے اچھا ہونا ہے. اس کے لیے اس کی چھوٹی موٹی باتیں اگنور کرنی ہے, اس کی تکلیف کو, اس کی مشکل کو. دیکھو نا جی اے سارے جنہیں تسی بیٹھے ہو سی سارے مزدور لوگ بیٹھے ہیں, ایک ہی کام ہے نا جی سامنے. کوئی ہے جی بڑا کو بندہ بیٹھا ہوئے گا جس کے ذمہ کو 2 ڈیوٹی ہوں گی, لیکن تپے ہو نا سارے کھوپڑی تو بھائی ایک ہی کام ہے نا سارے نوں. جڑا انہوں نے جس طرح ساڈی وارڈا ہے جڑا لینڈ مین ہے وہ لینڈ مین ہی, وہ لینڈ مین لینڈ سپرنٹینڈنٹ بھی نہیں نال, لینڈ مین نال ایس ڈی او بھی نہیں نال, جڑے ایس ڈی او صاحب نہیں نال ایکسین صاحب نہیں نال, ایس بھائی ایک ہی ڈیوٹی نا. وہ بڑا ہوگا جس کے ذمہ کو 2 ڈیوٹی, لیکن ادھر جی سارے تھکے کے پے ہیں. لیکن بھائی اپنی بیوی کو سمجھو, وہ بیچاری وہ ہے جس کے ذمہ ایک نہیں, جس کے ذمہ پتہ نہیں کتنی ڈیوٹی ہیں. تیرا گھر بھی دیکھ رہی ہے, تیرے بچے بھی دیکھ رہی ہے, تیرے کپڑے بھی دھو رہی ہے, 3 وقت کا تیرا کھانا بھی پکا رہی ہے, تیرے کپڑے بھی استری کر رہی ہے, تیرے جوتے بھی پالش کر رہی ہے, تیرے بچوں کو بھی تیار کر رہی ہے, ان کو اسکول بھیج بھی رہی. بھائی تھوڑا سمجھ تو بھی اس کو. تو ایک ڈیوٹی کر کے تھکا ہوا ہے, تو کہتا میری مت بج گئی ایک ڈیوٹی نہ. بھائی اس کو بھی تو دیکھ, وہ بیچاری کتنی ڈیوٹیاں کر رہی ہے, اس کو بھی تھوڑا سمجھ. تو اس کو تھوڑا سمجھ گیا, تو سمجھ ہی نہیں رہا اس کو. تو ایک ڈیوٹی سے تھکا ہوا ہے, وہ بیچاری وہ ذات ہے جو پتہ نہیں کتنی ڈیوٹیاں کر رہی ہے. تو بھی اس کے لیے تھوڑا دل نرم کر. تیری اولاد پال رہی ہے, کیا نہیں تیرے لیے کر رہی ہے. یہی بیٹیاں بھی ہیں بھائی, اس کو دیکھو وہ بیچارہ سارا دن, تم یہ 4 بچے ہیں صرف تمہارے, تم کہہ رہی ہو منہ پوا کے رکھ چھڑ دینے, وہ بیچارہ دن میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو فیس کرتا ہے. مالک کی بھی سن رہا ہے, اس کی بھی سن رہا ہے, اس کی بھی, لیکن دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے جی ہمیں سمجھنا پڑے گا. تو یہ زندگی بار بار تو نہیں ملنی یار, وہ لڑنا ہے یہ بار بار ملے گی. اور میں نے جیسے کہا نا کہ اللہ کے لیے سننا ہے. یہ بس آخری بات, یہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ جڑی بی بی صاحب سن وہ بڑیاں ڈاڈیاں سن. اللہ کریے نا کہ کون ڈاڈا ایک نظر پڑھ کے ویکھن تے طور پر بول جن سارے یہ اللہ کے لیے برداشت کر لیتے ہیں سارا کچھ. چلو وہ لکھا کہ بڑی سخت تھی, اور حضرت کے لیے بھی اکثر و پیشتر کوڑے کوڑے جملے بول جایا کرتی. وہ کو بندہ نا حضرت میں ملن آ گیا,
اس نے دروازے پہ دستک دی. آپ تو گھر نہیں تھے. بی صاحب نے دروازہ کھولا. اس نے کہا جی, انہوں نے کہا کیویں؟ کہ جی شیخ نے. میں کہا کیڑا شیخ؟ ایویں جھوٹا شیخ, جھوٹا پٹیا, نہ کم نہ کاج, جا ایویں ٹائم ضائع کرن کتنے آ گیا, کوئی نہیں شیخ شو. وہ بڑا حیران ہو گیا, چنگی گل ہے. وہ لکھا جب تھوڑا آگے گیا نا تو حضرت جنگل سے تشریف لا رہے تھے اس حال میں کہ آپ نے لکڑیاں کاٹ کے نا تو شیر کی پیٹھ پہ رکھی ہوئی تھی. وہ شیر حضرت کا بوجھ اٹھا کے چل رہا تھا. وہ بڑا حیران ہوا. انہوں نے کہا وہ کار کی تھی. وہ کہتی ہے کیڑا شیخ؟ وہ کہتی ہے کیڑا شیخ؟ ایویں تو ٹائم ضائع کرنا گیا. ادھر حضرت کے تصرف کا یہ عالم ہے, حضرت کے روب اور دبدبے کا یہ عالم ہے کہ شیر حضرت کا بوجھ اٹھا کے چل رہا ہے. اس نے کی تھی حضرت تو کار کی سی تے کی سی. فرمایا یار اللہ واسطے وہ میں سن لینا وا تو پھر اللہ کے حکم نال میریاں سن لینا ہے. اللہ کے لیے کرنا پتا, اللہ کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرو, محبت کرو ایک دوسرے سے, اور علم سیکھو اور اس میں فرق کرو کہ کون سی بات شیطان کی طرف سے آئی ہے اور کون سی بات رحمان کی طرف سے آئی ہے. جو بات دل میں آئی بس اس پہ چلو, اس کو تولو قرآن و حدیث, یہ وزن پہ